الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سامعین کرام، معزز و مکرم برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود اس انسان کے اوپر، اس ایمان والے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے اور صاف رکھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی جو انسان پاک رہتا ہے ایمان کا آدھا حصہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور جب تم جنبی کے حالت میں ہو جاؤ گے، یعنی جب تمہیں غسل جنابت ہو جائے گا تو تم کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ، خوب اچھی طرح اپنے آپ کو پاک کرو. میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ غسل جنابت کے بارے میں، غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے اور غسل جنابت کب واجب نہیں ہوتا ہے. فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ غسل جنابت کے کچھ چند مسائل یہ ہیں کہ پہلے انسان غسل جنابت سمجھنا چاہے کہ غسل جنابت کس کو کہا جاتا ہے. غسل جنابت فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ جب ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو ہم بستری ہونے کے بعد جب وہ ملاپ ختم ہو کر تو اس سے وہ انزال نکل کر اپنی بیوی کے ساتھ وہ لذت، وہ تعلقات ختم ہو کر تو اس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے. لیکن کچھ احباب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ غسل جنابت کے بارے میں، غسل جنابت یعنی کبھی ایک انسان ایسا ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے اس کو یہ کیا کہتے ہیں، یہ اس کی پانی کی طرح نکل جاتا ہے، یا ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ لدا ہوا ہے، بوجھ لدنے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے. کیا آئے دیکھتے ہیں شریعت کے اندر کہ یہ بوجھ اس کے اوپر لادنا، اس کے اوپر بوجھ کو چڑھانا، یا بیماری کی وجہ سے جو اس کو منی خارج ہوتی ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منی ہے، کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. پہلے کہ شریعت نے کہا کہ شریعت نے یہ کہا کہ انسان کود کر یا شہوت کے ساتھ جب اس کو منی نکلتی ہے تو اس کا اتفاق ہے کہ اس کی منی نکل گئی، اور وہ کودنے کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے تو اس کو انزال ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر غسل لازم اور ضروری ہے، اس کو غسل کرنا ہر حال میں ضروری ہے. اب فرماتے ہیں کہ ایک انسان اسی طریقے سے ہے، اس کو بوجھ لادا ہوا ہے، بوجھ چڑھایا ہوا ہے، تو اب اس کو منی خود بخود خارج ہو گئی ہے، کیا اس کے اوپر بھی غسل لازم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ دیکھے کہ اس کا جو عضو تناسل ہے اگر یہ ڈھیلا پڑ چکا ہے، اب اس کو یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اس کے ساتھ وہ ہم ملاپ کرے گا، صحبت کرے گا، اگر اس کا یہ عضو تناسل ڈھیلا پڑ چکا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو انزال ہوا ہے، اس کو منی حقیقت میں خارج ہوئی ہے، تو غسل لازم کرنا ہوگا، غسل اس کے اوپر ضروری اور لازم ہے. اب اگر یہ مانا جائے گا کہ اس کو منی نکل گئی ہے لیکن عضو تناسل جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ، یعنی عضو تناسل جو ہے وہ ڈھیلا نہیں پڑ چکا ہے، ویسا ہی کا ویسا ہے، لیکن نہ اس کے اندر کود کی حرکت پائی گئی، نہ اس کو لذت پائی گئی، کچھ بھی ان تین چیزوں کی نہیں، یعنی تین چیزیں نہیں پائی گئی، فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام اس کو غسل لازم نہیں ہوگا، اس کے اوپر غسل جنابت نہیں ہے، یہ انسان وضو کر کے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے. اب اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اب اس کو اتنا بوجھ لادا ہوا تھا، بوجھ لادنے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی. اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ لذت سے نہیں،
یعنی منی خارج ہو گئی، یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ اس کی لذت کے ساتھ منی خارج نہیں ہوئی ہے اور کودنے کے ساتھ منی خارج نہیں ہوئی ہے، تو اس کو یہ خود بخود نکل گئی ہے، عضوی تناسل جو ہے وہ بھی ڈھیلا نہیں پڑ چکا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو غسل جنابت نہیں ہے، اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں، لیکن اب ایک اور مسئلہ ہے التقاء خاتنین، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے، یا ایک ایسا کمبخت انسان اٹھتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کسی نوجوان لڑکے سے، یعنی جیسے یورپ ممالک کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرتا ہے، وہ اپنے بستر میں اس کو سلاتا ہے اور اپنی جنسی تعلقات، اپنی خواہشات اس کے ساتھ پورا کر دیتا ہے۔ اب اگر یہ اپنی میاں بیوی کے اندر ہو یا مرد کے ساتھ ملاپ ہو، جب اس کا ایک التقاء خاتنین فرماتے ہیں کہ جو اس کی سپاری ہے یہ یعنی اس کے دبر کے اندر یا کیا کہتے ہیں اس کی شرمگاہ کے اندر چھپ گئی، کیا اب اس کو چھپنے کی وجہ سے غسل لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام جیسے ہی اس کی یعنی یہ سپاری جو ہے، شرمگاہ جو ہے، یہ اس کے چاہے دبر کے اندر چھپ گئی ہے یا اس کے کیا کہتے ہیں شرمگاہ کے اندر چھپ گئی ہے، چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو، تو تب بھی اس کے اوپر غسل لازم اور ضروری ہوگا، اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، اس کو غسل کرنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے اندر شبہ یہ ہے کہ یہ تو سپاری جو ہے، شرمگاہ جو ہے، اس کے عورت کے شرمگاہ کے اندر تو چھپ گیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کیا کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے ان کی منی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کم ہونے کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی منی خارج ہو گئی یا نہ ہو گئی، انسان شک کے اندر پڑ جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب آپ شک میں پڑ گئے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انزال ہوا یا نہیں ہوا ہے، بعض جگہوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے، فرماتی ہے شریعت کہ آپ کا انزال ہو گیا یا نہیں ہو گیا، آپ کے اوپر غسل لازم اور ضروری ہوگا، آپ کو غسل کرنا ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائلوں کو بھرپور طریقے سے جان سکے تاکہ ہم اپنے غسل کو، اپنے غسل جنابت کو، اپنے بدن کو پاک صاف رکھے، تاکہ ہمیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں غسل جنابت ہوا ہوگا تو ہمیں معلوم نہ ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ علماء کرام سے رابطہ کرتے رہے اور ان سے یہ مسئلے پوچھتے رہے، کیونکہ یہ وہ زندگی ہوتی ہے ایمان کے بعد ایک انسان کا بدن پاک ہونا ضروری اور لازم ہوتا ہے، جب وہ کیا کہتے ہیں عبادت کر سکتا ہے۔ جب اس کا بدن پاک نہیں ہوگا تو وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ غسل جنابت کی کچھ چند اقوال تھے، کچھ مسائل ہے، لیکن اب غسل جنابت ایک اور ہے انقطاع حیض۔ جب عورت کو حیض آتا ہے، حیض ہونے کے بعد انہیں حیض ختم ہو جاتا ہے، مدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی غسل کا حکم لگایا جاتا ہے، اس کو غسل کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ انقطاع نفاس، جس عورت کو بچہ جن جاتا ہے، بچہ دیتی ہے، بچہ جنتی ہے، تو جب اس کا خون آتا ہے بچہ جننے کے بعد، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ اس کو ایام خون آتا ہے، جتنے ایام تک اس کو خون آئے گا، پھر اس کے بعد خون رک جائے گا۔ خون رکنے کے بعد عورت کو یہ معلوم ہو جائے گا اب مجھے خون نہیں آئے گا، نفاس سے خون رک گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو اب غسل کرنا لازم اور ضروری ہے، تو غسل کر کے اب یہ عبادت کر سکتی ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔